یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جن لوگوں نے خط لکھا ہے وہ تاریخ طبری میں ان کے نام موجود ہیں، اکثر کے وہ بہت ساروں کے نام نہیں موجود، تو اس میں بہت زیادہ بنو امیہ کے لوگ ہیں کہ انہوں نے خط بھیجا امام کو آنے کی. تو دوسری جانب سے بہت سارے کوفے کے جو غیر بنو امیہ کے لوگ تھے انہوں نے بھی خط بھیجا. تو مجھے جو لگتا ہے کہ بنو امیہ والوں نے وہ ایک دشمنی میں خط بھیجا تھا، وہ امام علیہ السلام ادھر آ جائیں، پھر ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ان کو قتل کریں، اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے. جی السلام علیکم، کون ہے کالر بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کیا نام ہے بھائی؟ میرا نام ہے جی عبد الواحد. کہاں سے کال کیا عبد الواحد صاحب آپ نے؟ پشاور سے، پاکستان. جی سر، کیا حکم ہے عبد الواحد بھائی؟ حکم تو نہیں ہے عرض ہے سر. پہلے آپ سناؤ، جی آپ کی سر، طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، میری طبیعت صحیح ہے. اچھا بھائی جان، میں نا کچھ ایک دو سوالات کرنے تھے آپ سے. جی سر بولیں. یہ جو حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے کربلا میں، جی تو مطلب ان کو بلایا کس نے تھا؟ ان کو بلایا تھا کوفے عراق والوں نے. کوفے والے نا سر؟ ہاں، کوفے والے عراق والوں نے. جی، تو کوفے میں جو لوگ بستے تھے وہ کون تھے؟ اس میں بہت سارے بنی امیہ کے لوگ تھے، کوفے میں رہتے تھے نا. اپنا کوفہ اصلاح کرنا سنہ چاہتا 61 ہوں. میں، ہاں سنہ 61 میں کوفہ جو تھا 20 سال سے بنی امیہ کے تحت حکومت آ چکا تھا، اور کوفہ ایک بہت ہی بابرکت علاقہ ہے. یعنی وہاں پہ زراعت بہت ہے، باغات بہت ہیں، مویشی وغیرہ بہت ہیں، دولت بہت ہے عراق میں. اور یہ ایک سینٹر تھا، یہاں پہ ہر جگہ سے خزانے کے بیت المال وہ خراج وغیرہ ادھر ہی آتا تھا. تو لازمی بات ہے کوفے میں بہت سارے رہتے تھے. کون؟ بنی امیہ رہتے تھے. اور کوفے کے جن لوگوں نے خط لکھا اس میں بہت زیادہ بنی امیہ کے لوگ ہیں. یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جن لوگوں نے خط لکھا ہے وہ تاریخ طبری میں ان کے نام موجود ہیں، اکثر کے وہ بہت ساروں کے نام نہیں موجود. تو اس میں بہت زیادہ بنی امیہ کے لوگ ہیں کہ انہوں نے خط بھیجا امام کو آنے کی. تو دوسری جانب سے بہت سارے کوفے کے جو غیر بنی امیہ کے لوگ تھے انہوں نے بھی خط بھیجا. تو مجھے جو لگتا ہے کہ بنی امیہ والوں نے وہ ایک دشمنی میں خط بھیجا تھا، وہ کہ امام علیہ السلام ادھر آ جائیں، پھر ان کا منصوبہ یہی تھا کہ ان کو قتل کریں گے، اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے. جی. اور جو لوگ کوفے کے لوگ تھے اس میں شیعہ بہت کم تھے. شیعہ اس معنوں میں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو امام مانیں، یہ لوگ بہت کم تھے. کوفے کے لوگ میں اکثر جو لوگ تھے وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، لیکن وہ ابو بکر عمر کو بھی خلیفہ مانتے تھے، لیکن عثمان کو وہ ظالم مانتے تھے، اور معاویہ کے وہ مخالف تھے، اور یزید کو نہیں مانتے تھے. تو اکثریت ان لوگوں کی تھی. اوکے، جن لوگوں نے خط لکھے وہ یہ لوگ ہیں. اوکے، سمجھ آیا بات؟ جی، میں نے اس طرح سنا ہے کہ مطلب کوفہ میں شیعہ زیادہ بستے تھے، اور وہ دیکھیں، خط بھی اہل تشیع حضرات نے بھیجا تھا. آپ کے علماء آپ سے خیانت کرتے ہیں. شیعہ کے دو اصطلاح ہیں. جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پاکستان دیکھیں، اگر آپ سن 1970 میں ہوتے ہیں نا، پاکستان دو پاکستان، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان. اگر ہم کہیں کہ مشرقی پاکستان میں بغاوت ہو رہی ہے، تو کس پاکستان میں بغاوت؟ یعنی مشرقی پاکستان میں بغاوت ہو رہی ہے. مغربی پاکستان میں تو کوئی بغاوت نہیں تھا. تو اسی لیے شیعہ کے دو اصطلاح ہیں. ایک اصطلاح ہے شیعہ، یہ وہ لوگ جو ہم ہیں نا، ہم ابو بکر عمر کو خلیفہ نہیں مانتے، عثمان کو خلیفہ نہیں مانتے، اہل بیت علیہ السلام کو امام خلیفہ مانتے. وہ سن لو بھائی، پلیز میری بات سن لو، نہیں بولو. اہل بیت علیہ السلام کو ہم کیا مانتے ہیں؟ امام منصوص من اللہ مانتے ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے شیعہ کی. شیعہ کی ایک دوسری اصطلاح ہے جو ابھی رائج نہیں ہے، پرانے زمانے میں رائج تھا. یہ شیعہ ان لوگوں کو کہتے تھے شیعہ اہل بیت جو اہل بیت علیہ السلام کو محبت کرتے ہیں. بنی امیہ کے مقابلے میں وہ اہل بیت علیہ السلام کی سپورٹ کرتے تھے، لیکن وہ مانتے ہیں کس کو؟ ابو بکر عمر کو صحیح خلیفہ مانتے تھے، عثمان کو نہیں مانتے تھے. کہتے تھے عثمان آخر میں ظالم ہو گیا تھا، عثمان کے ان لوگوں نے قتل بھی کی تھی. اور معاویہ کو بالکل کافر سمجھتے تھے، فاسق سمجھتے تھے. بنی امیہ سے ان کی دشمنی تھی. تو کوفے میں شیعوں کی اکثریت تھی. کن شیعوں کی اکثریت تھی؟ دوسرے اصطلاح کے مطابق جو شیعہ، جو عراق کے جو شیعہ تھے وہ اس طرح سے شیعہ تھے
کہ وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے تھے، ان کو اچھی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن پھر بھی ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح سمجھتے تھے، نماز تراویح بھی پڑھتے تھے، اور عثمان اور معاویہ کی وہ مخالف تھے. یہ کوفے کے لوگ اس طرح کے شیعہ تھے. اوکے سر یہ جب مطلب یزید کے بعد یزید کا بیٹا بھی آیا تھا نا، جی، معاویہ ابن یزید ابن ابی تو سفیان، معاویہ ابن 40 یزید ابن دن میرے معاویہ ابن خیال ابی سفیان. یزید کے جو بیٹا تھا اس کا مجھے نام نہیں آتا، معاویہ، وہ معاویہ تو میرا خیال یزید کے والد تھے نا. اس کا بیٹا کا نام بھی معاویہ، باپ کا بھی نام معاویہ، بیٹے کا نام بھی معاویہ. اچھا بس وہ مجھے نہیں تھا پتا. تو اس نے 40 دن کے اندر اندر جو ہے نا اپنا تخت کو چھوڑ دیا، جی اس وجہ سے کہ اس نے کہا کہ مطلب اس کرسی کے نیچے اہل بیت کا خون پڑا ہوا ہے. صحیح. مطلب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ تواریخ میں مذکور ہے کہ معاویہ نے وہ جی، اگر اسلام کی تاریخ ہم اٹھا لیں نا تو جتنا ظلم کربلا میں ہوا اتنا ظلم تو ہمیں کہیں اور نہیں ملتا. جی، تو میرا صرف مقصد یہ ہے کہ علن کی اس کے بیٹے کو پھر اس کے ساتھ شامل تو نہیں کرنا چاہیے. کے بارے میں ہم شامل نہیں کرتے ہیں بھائی. لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر ایک اپنے عمل کا جواب خود دیتا ہے. یزید نے جو جرم کیا ہے وہ خود جواب دے گا، اس کے باپ نے جو جرم کیا اس کا جواب دے گا نا. لا تزر وازرۃ وزر اخری. ہم تو نہیں کہتے کہ بھائی ایک دوسرے کو پکڑ لو اس کی وجہ سے. اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے. وہ لائٹ کو چھوڑو، میرے سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ میں دوسرا کال لیتا ہوں بھائی. نہیں پھر بات نہیں، میں دوسرا کال لیتا ہوں. السلام علیکم، کیا نام ہے بھائی؟ ہندوستان والے. السلام اللہ علی صاحب. یا وعلیکم اللہ، السلام. علیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ اللہ کا احسان ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ صاحب کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سر. کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں جی سر، انڈیا سے بات کر رہے ہیں. انڈیا سے. کیا نام ہے بھائی؟ محمد سندل والا. سندل. حکم کیا ہے بھائی؟ حکم بس سر، اپن جو ہے تو ہم بورا کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں سر. بوہرا؟ آپ بول رہے ہیں؟ جی بورا. ہاں جی سر، بورا کمیونٹی. وہ آپ کے پیر کا کیا نام ہے؟ وہ ایک برہان الدین صاحب تھے، وہ وفات ہو گئے کیا؟ ہاں جی صاحب. ابھی کون ہے آپ کا پیر جو ہے؟ ہمارے سر سیدنا مفضل سیف الدین صاحب ہے سر. سیف الدین؟ ہاں جی سر. اب ہم نے کیول آپ سے حال چال پوچھنے کے لیے کال کیا ہے، کیسا کیا چل رہا ہے سر؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. خداوند متعال کافی ہم اچھا آپ کی دعا گوئیں. جی، اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے کافی اچھا کام کر رہے ہیں سر آپ. خدا آپ کو عزت دے، خدا آپ کو سلامتی دے. جی سر. آپ اپنے سیف الدین صاحب کو ہمارا سلام پہنچا دیجئے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ ان کو کبھی لے کے آئیں ادھر پروگرام میں تاکہ ان سے گفتگو ہو. نہیں جی سر. وعلیکم السلام صاحب. جی صاحب. اوکے، تھینک یو سر. خدا حافظ. اللہ آپ کو جزائے. اوکے. السلام علیکم، بات کریں بھائی. جی وعلیکم السلام. مزمل عرض کر رہا ہوں جی، سمندری پنجاب پاکستان سے. مزمل صاحب، سمندری کوئی شہر ہے؟ جی سمندری تحصیل ہے فیصل آباد کی. اچھا، اللہ آپ کو عزت دے. نام کیا بتایا آپ نے؟ جی مزمل حسین جی. مزمل بھائی، حکم کریں مزمل صاحب، کیا حکم ہے؟ جی تو ابھی ایک بہن تھوڑی دیر پہلے آپ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو جی. انہوں نے جو یا علی علیہ السلام مدد کا جو سلوگن بنایا تھا، تو اس میں وہ زلجلال والاکرام کا جو بات کر رہی تھی، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ذرا ڈالیں اور ان کو بتائیں کہ ایسا نہیں ہوتا. یہ کس طرف چل پڑے ہیں یہ لوگ. دیکھیں، ذوالجلال کا مطلب ہے صاحب جلال اور صاحب اکرام. صاحب اکرام یعنی صاحب نیکی، صاحب صفات حسنہ. تو امیر المؤمنین علیہ السلام بلا شک صاحب جلال ہیں، جلال ان کا ہے. صاحب اکرام بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
لیکن یہ جو یہ قرآن کی آیت ہے نا ذوالجلال والاکرام، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے قرآن مجید، یہ کوئی حرام نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو صاحب جلالت نہیں کہہ سکتے. میں ابھی آپ کو میں آپ کا نام جلیل بھی رکھ سکتا ہوں، محمد جلیل، جلالت مآب وغیرہ، یہ کوئی حرام نہیں ہے. لیکن اس طرح دیکھیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے اگر شیعہ نا، اہل بیت علیہ السلام کے بڑے صفات ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے بڑے القاب ہیں، ہمیں اپنے سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے سے بناتے جائیں. اور یہ صوفی ملنگ جو اپنے سے بناتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا بڑا تیر مارا ہے. اور بھائی اہل بیت علیہ السلام کے اتنے اسماء حسنہ ہیں، اتنے اچھے القاب ہیں. زیارت جامعہ کبیرہ میں ان کے اتنے اچھے القاب ہیں، اور ان سے خطاب کرنے کے جو ائمہ علیہ السلام نے جو طریقہ کار بتایا ہے، ان کو استخدام کرنا چاہیے، ان کا استعمال کرنا چاہیے. ہم کیونکہ ہم دین کیا ہے بھائی؟ دین ہمارے خالق کا گھر ہے، جو مرضی کریں، پھوپھی کا گھر ہے. نہیں، دین کیا ہے؟ دین نام ہے پیروی کا، طاعت کا، ہے کہ نہیں بھائی؟ بے شک. دین نام ہے غلامی کا، یعنی ہم غلام ہیں اہل بیت علیہ السلام کا، جو انہوں نے سکھایا ہے ہم اس کی اتباع کریں گے، ہے کہ نہیں بھائی؟ بے شک. اپنے سے ایجاد کرنے کا کوئی حق ہے بھائی ملنگوں کو؟ کوئی حق نہیں ہے. اپنے سے ایجاد کرنے کا حق نہیں ہے بھائی. اب ہاں، اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہاں جی آپ بولیں. جی جو کچھ اللہ نے اور اس کے رسول نے اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دیا، ہمیں وہی لینا چاہیے اور ہمیں وہی اپنانا چاہیے. اپنی طرف سے بنانے کا کیا حق ہے جی؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. جی تو ایک منٹ، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی میرے بھائی، میرے عزیز. آپ کی خدمت میں عرض کریں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو بتایا ہے کہ تم ہمیں کس طرح یاد کرو. ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت علیہ السلام نے یہ ایک زیارت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا، روز غدیر میں مثلا ایک زیارت ہے. یہ زیارت ہے امیر المؤمنین، یہ کتاب مفاتیح ہے، مفاتیح الجنان. ٹھیک ہے، مفاتیح الجنان یہ زیارت مطلقہ امیر المؤمنین علیہ السلام میں، یعنی کسی بھی ایام مخصوص کسی یوم کے لیے نہیں ہے. چھٹا جو زیارت ہے وہ اس طرح ہے: السلام علی اسم اللہ الرضی ووجہ العلی، سلام اللہ علیہ، السلام علی اسم اللہ الرضی ووجہ العلی وصراطه السوی، السلام علی المحذب الصفی، السلام علی ابی الحسن علی ابن ابی طالب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی اسم اللہ الرضی ووجہ العلی وصراطه السوی، السلام علی المحذب الصفی، السلام علی ابی الحسن علی ابن ابی طالب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی خالص الاخلاء، السلام علی المخصوص بسیدۃ النساء، السلام علی المولود فی الکعبۃ المزوج فی السماء، السلام علی اسد اللہ فی الوعاء، السلام علی من شرفت به مکۃ ومناء، السلام علی صاحب الحوض وحامل اللواء، السلام علی خامس اہل العباء، السلام علی البائت علی فراش النبی ومفدیہ بنفسہ من الاعداء، السلام علی قالع باب خیبر والداح به فی الفضاء، السلام علی مکلم الفتیة فی کہفہم بلسان الانبیاء، السلام علی منبع القلیب فی الفلاء، السلام علی قالع الصخرة قد عجز عنه الرجال الأشداء، السلام على مخاطب الثعبان على منبر الكوفة بلسان الفصحاء. اہل بیت علیہم السلام، یہ میں نے ایک چھوٹا سا فقرہ پڑھا ہے. یہ ایسے فقرات ہیں انسان کے دل کو، اگر وہ لوہے کا بھی دل ہو نا، وہ پگھل دیتا ہے. ایسے فقرات ہیں، ذوب کر دیتا ہے، پگھل دیتا ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے کلمات، اہل بیت علیہم السلام لسان اللہ ہیں، ان کے کلمات اللہ کے کلمات ہیں. سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اپنے جیب سے بنانے کی. میرے بھائیوں اور ملنگو،
تم اگر چاہتے ہو نا کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو، اہل بیت علیہم السلام نے منع کیا ہے. تیرے خالے کا گھر پھپھی کا گھر نہیں ہے، جو مرضی کرو. دین ہے کس کا نام؟ اتباع کا نام، سیکھنے کا نام. آل محمد علیہ السلام سے سیکھو اور قبول کرو اور غلامی کرو، اس کا نام ہے. اپنے سے بیٹھ کے ادھر عقیدہ بناؤ، اپنے سے بیٹھ کے چیزیں بناؤ، نماز بناؤ، وہ وغیرہ بناؤ، تشہد بناؤ. یہ سب ممنوع ہے میرے بھائی. تو ہم اہل بیت علیہ السلام کا اتباع. لیکن میں نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، کوئی ذوالجلال والاکرام کہہ دے، کوئی یہ ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے. لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں بولا ہے. اگر کوئی کہنا چاہتا ہے اس کی کوئی منع نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ جو سنیں گے نا وہ یہی سوچیں گے کہ آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللہ سمجھتے ہیں. وہ لوگ یہی سمجھیں گے. تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. انسان دوسروں کو اس اشتباہ میں ڈال دے، اس غلط فہمی میں ڈال دے کہ بھئی میں موحد نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں نصیری ہوں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے انسان کو. اپنے آپ کو بدنام کریں کہ بھئی میں تو شیعی نہیں، میں مسلمان مومن ہی نہیں، میں کافر ہوں، نصیری ہوں. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے یہ غالی جو ہیں ملنگ وغیرہ اس میں نصیری بھی، ملعون بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں. ان کا تو عقیدہ یہی ہوتا ہے. تو ان کو تو لعنت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم. کون ہے کالر بھائی؟ السلام علیکم. علیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ تاڑا کی نام ہے؟ الیار بھائی میرا نام فرحان ہے. اور کہاں سے کال کیا؟ تعلق ہے میرا کشمیر تو تعلق ہے تاڑا. جی بولو جی، کی حال چال ہے؟ الحمدللہ. الیار بھائی ایک بہت ہی بڑے مسئلے میں پھنسا ہوا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ میں اہل تشیع ہوں اور میں ایک لڑکی کو چاہتا ہوں وہ اہل سنت سے. ہو جائے گا سب کو. تو پہلے کر لو، ٹھیک ہے نا. وہ انشاءاللہ ایک دفعہ آپ نے شادی کر لی تو آہستہ آہستہ سب کو ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. کوئی پرابلم، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ کر لو انشاءاللہ. ان سے پیار سے، محبت سے، احترام سے، ان سے احترام کرو، پیار کرو نا. تو انشاءاللہ ایسا ایسا سمجھا کے وہ بچی سمجھ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. وہ تعصب اگر ناصبی ہے، ان کا خاندان ایسا ہے کہ شیعوں سے بغض رکھتے تو شادی نہیں کرو. کیونکہ وہ تیرا وہ ایسے بغض اگر نہیں رکھتے تو شادی کر لو بھائی. اگر بغض نہیں رکھتے، شیعوں سے دشمنی نہیں رکھتے تو شادی کر لو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. اوکے. وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کروں گی. ایک دو ہمارے لیے بھی ڈھونڈ لے. نہیں چھوڑیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اوکے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.